الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا صدق الله العظيم۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کے معاشی زندگی کو بھی پاکیزہ اصولوں پر زور دیتا ہے۔ حلال کمائی اسلام میں نہایت اہم مقام رکھتی ہے، کیونکہ انسان جو کچھ کماتا ہے اسی سے اس کی خوراک، لباس، عبادت اور اخلاق تشکیل پاتے ہیں۔ اگر کمائی حلال ہو تو زندگی میں برکت آتی ہے، اور اگر کمائی حرام ہو تو عبادت بھی بے اثر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار حلال اور طیب رزق کمانے اور کھانے کی تاکید فرمائی ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں وہ کھاؤ۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ صرف کھانا ہی نہیں بلکہ کمانا بھی حلال اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ یہ آیت رشوت، دھوکہ، چوری، سود اور ہر ناجائز ذریعے سے کمائی کو حرام قرار دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کمائی کو عبادت قرار دیا۔ فرمایا طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ، فرض عبادت کے بعد حلال روزی کھانا بھی ایک فرض ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، بے شک اللہ پاک ہے اور صرف پاک چیزیں ہی قبول فرماتا ہے۔ یعنی اگر انسان کی کمائی حرام ہو تو اس کی دعا، عبادت، صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ حرام کمائی کے نقصان بہت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو دعا کرتا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا لباس بھی حرام۔ یہ حدیث ہمیں خبردار کرتی ہے کہ حرام کمائی انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے اور اس کے دل کو سخت کر دیتی ہے۔ اسلام میں حلال کمائی کے کئی پاکیزہ ذرائع ہیں، جیسے محنت و مزدوری کر کے کھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کوئی کھانا نہیں کھایا۔ تجارت دیانتداری کے ساتھ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ملازمت ایمانت داری کے ساتھ ہونی چاہیے۔ کام میں خیانت، وقت کی چوری اور جھوٹ سے بچنا بھی حلال کمائی کی شرط ہے۔ ایسے کاروبار اور سرمایہ کاری جو سود، جوا، دھوکہ اور حرام اشیاء سے پاک ہوں۔ حلال کمائی کے اثرات بہت ہیں۔ حلال کمائی کے بے شمار